أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر نمبر 10 میں ہمارا جو سبق ہوگا وہ سب سے پہلے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ بنیادی قرآنک گرامر کے اسباق پڑھیں گے۔ اس کے بعد انہی اسباق کی روشنی میں لفظی و با محاورہ ترجمہ اور ان کلمات کی گرامر کی روح سے پہچان کروائی جائے گی، اور آخر میں سورہ بقرہ کی جو یہی آیات مبارکہ جن کا ہم ترجمہ کریں گے، ان کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کا مختصر سا تعارف پیش کیا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن واستظہرہ احل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا۔ عربی کے اندر حفظ کی جگہ پہ جو الفاظ آئے ہیں وَاسْتَظْهَرَهُ، اس یعنی مستظہر ہونا، یعنی صرف حفظ کر کے بھول جانا نہیں بلکہ ہمہ وقت حافظے میں اس کو تازہ رکھنا۔ یہ اس کا معنی ہے کہ اس کو ہمہ وقت وہ تازہ رہے، یاد رہے، اور اس کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام چیز کو حرام سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ارادے اور علم قرآن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید براہ راست سمجھنے اور اس کو مستظہر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے بیسک گرامر کے چند اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے اس کا کچھ ہلکا سا تعارف کروایا تھا کہ قرآن مجید کی کل آیات مبارکہ کی تعداد 6236 ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی الفاظ یا حروف ہیں جن کو ہم اردو میں الفاظ یا حروف کہتے ہیں، جب عربی گرامر پڑھتے ہیں تو ان الفاظ یا حروف کو کلمہ یعنی کلمات، ان کی جمع اس کو کلمہ یعنی کلمات کہتے ہیں۔ ان کلمات کی کل تعداد 77,845 ہے۔ اگر ان کو مزید تقسیم کیا جائے مختلف اقسام میں، ان کی 3 بڑی اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم کو اسم، دوسری کو فعل اور تیسری کو حرف کہتے ہیں۔ یعنی انگلش میں اگر کہیں تو ناؤن، ورب اور پارٹیکل۔ اس کی اگر گرافیکل تقسیم کی جائے تو قرآن مجید کا تقریباً 45% حصہ جو حروف، سوالیہ کلمات اور پروناؤنس پر مشتمل ہے، 20% حصہ جو اسماء یعنی ناؤن پر، 20% افعال یعنی ورب پر،
اور تقریباً 15%، 15% جو ہیں وہ منفرد کلمات پر مشتمل ہے۔ جی، یہ آپ کے سامنے یہ روایت قرآن مجید کا جو نسخہ یعنی جو ہمارے پاس ہے، اس کی جو سند ہے، اس کا یہ پیج ہے جو عرب میں جتنے قرآن مجید یہاں پہ موجود ہیں ان کے آخر میں یہ پرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام سے اس کی سند جو ہے متصل، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، وہ پوری موجود ہے۔ کیسے اس کی پوری ہسٹری بھی پھر جو ہے نا قرآن مجید کی، کیسے اس کو جمع کیا گیا، کہاں کہاں بھیجا گیا، اور اس کے اندر جو تعداد موجود ہے آیات مبارکہ کی، وہ 6236 ہے۔ جو پبلک میں 6666 ہے وہ غلط العام ہے۔ اصل اس سند کے مطابق اس کی تعداد 6236 ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کی کل جو آیات مبارکہ ہیں ان کے جو کلمات ہیں ان کو فردر 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج ہم اس میں سے پہلی قسم اسم کا تعارف حاصل کریں گے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ یہ ہم عام معروف ہے، انگلش میں بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں، کسی بھی جگہ کا نام ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی ظاہر کرے، اور اس کے اندر کوئی زمانہ، یعنی اس کے اندر کوئی زمانہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اس کے اندر کوئی ماضی، حال یا مستقبل کی بات شامل ہے۔ یہ بھی اس کی ہے، جیسے استاد، کتاب، حمید، ہاتھ، پرندہ، محمد طاہر، مدینہ منورہ، یہ سارے نام ہیں، اردو کے اندر معروف نام ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کا زمانہ شامل نہیں ہے، اور اگر ہم مدینہ منورہ یا استاد یا کتاب کو اکیلے بھی پڑھیں تو ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انگلش میں بھی اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، احمد، بک، پین، سٹی، برڈ اور ہل۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی یہ جو کلمات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلمہ کہلاتا ہے، مدینہ تن کلمہ کہلاتا ہے، قلم، کتاب، عبد اور بلد، یہ اس طرح کے جو الفاظ آئیں گے جن کو ہم اردو میں الفاظ یا ورڈز کہتے ہیں، اب ہم ان کو کلمات کہیں گے۔ اس کی ہم مزید اس کی کچھ علامات کو پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے قرآن مجید پڑھتے وقت بہت سارے ایسے کلمات آئیں جن کا معنی ہم نہ جانتے ہوں، لیکن اگر ہم ان کی علامت پہچان لیں کہ وہ کیا کلمے کی کون سی قسم ہے، تو ہمیں اس کے لیے ٹرانسلیٹ کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ بالکل دیکھیں، جس کلمہ کے شروع میں الف اور لام، جس کو ہم معروف معنوں میں ال کہتے ہیں، ال اگر آ جائے تو وہ کلمہ بھی ناؤن یعنی اسم کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس کلمہ کے آخر میں تنوین، جیسے دو پیش، دو زیر یا دو زبر جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ آ جائے وہ بھی اسم میں فال کرے گا۔ اسی طرح جس کلمے کے آخر میں گول تا آ جائے تو وہ بھی اسم کا فال کرے گا۔ بعض اوقات کسی کلمے میں صرف ایک ہی اس میں سے علامت ہوتی ہے، بعد میں دو یا تین بیک وقت بھی آ سکتی ہیں۔ تو ایک بھی آ جائے تو ہمارا جو اصول ہے، وہ علامت ہے، اسے ہم پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح جس کلمے کے شروع میں حرف جر آئے، آج ہم تو آپ ایک سلائیڈ آپ کے لیے حرف جر کا بھی تعارف ہے، اس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ حرف جر عربی کی ٹرم ہے، لیکن انگلش میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہمارے بچے بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے پریپوزیشن کہلاتا ہے یہ لو۔ تو وہ اگر شروع میں پرپوزیشن آ جائے، عربک پرپوزیشن، تو وہ بھی اسم کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کلمے کے شروع میں حرف ندا، یعنی وہ بات جو یا سے شروع ہو رہی ہو، تو وہ بھی اسم کہلائے گا۔
یہ 5 بڑی اقسام ہیں، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی اقسام موجود ہیں، مگر اگر شروع میں ابتدا میں بیسک گرامر پڑھتے ہوئے اگر ہم ان 5 پر بھی فوکس کر لیں تو پھر بعد ازاں وہ بہت زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ان کی کچھ مثالیں ہیں، دیکھیے یہ جیسے الحمد، یہ سارے الفاظ ال سے شروع ہو رہے ہیں، العالمین، الرحمن، الصراط المستقیم اور الباری، یہ تمام ال سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور آگے یقدیر، اس کے آگے دو تنوین ہے، اگر ہم نے آگے نہیں پڑھنا ہوگا تو جسٹ قدیر بھی پڑھے تو یہ درست ہوگا، لیکن ابھی پہچان کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں قدیرن، محیطن، مردن، ماءن، شیئن، جناتن، تو یہ جو آخر میں تنوین ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ بھی کلمہ جو ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ گول تا بھی اس کے آخر میں آئی ہے اور تنوین بھی ہے، اس معنی سے بھی یعنی اس کے اندر دونوں معنی آ گئے، گول تا بھی آ گئی اور تنوین بھی آ گیا، غشاوتن، بقارتن، لیلتن، بعودتن، دلالہ۔ اب دیکھیں یہ اس کے آخر میں گول تا آئی ہے، تنوین نہیں ہے، لیکن شروع میں ال بھی آ گیا، تو اس کے اندر دونوں اگر آ گئی ہیں تو یہ بھی اسم ہے۔ الجنہ، تو یہ آخر میں گول تا بھی ہے اور اس کے اندر ال بھی آ گیا، تو تب بھی یہ اسم کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے شروع میں دیکھیں، یہ تھا رسول تھا، لیکن اس سے پہلے لام لگا، چھوٹا سا لام، للرسول، اس کو میں نے آپ کے لیے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا۔ اسی طرح یہ الغیب تھا، اس سے پہلے با لگ گیا، اب یہ ال کی کیٹیگری، ال کی بھی علامت آ گئی اور با بھی آ گیا، تو یہ جو با ہے یہ حرف جار یعنی حرف جر جس کو پریپوزیشن کہا تھا وہ ہے۔ من المسجد، جیسے قرآن مجید میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اسی طرح اللہ سے پہلے یہ الہ، اللہ، تو یہ بھی حرف جر ہے جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح جبل سے پہلے علا، علا جبلن، تو اس سے بھی ہم پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ ان عبادی، ان، ان آگیا، ان عبادی، ان پہ آیا ہے تو عباد بعد میں، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اسی طرح حرف ندا کی بات کی تھی ہم نے، جو یا سے، جیسے یا ایہا النبی، یا ایہا المدثر، یا آدم، یا سلیمان، یا عیسیٰ، اسی طرح یا ایتها النفس المطمئنہ، تو یہ دیکھیے یہ سارے الفاظ جو ہیں، جو کلمات ہیں وہ جا سے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ آگے جو آنے والی جو کلمہ ہے جو آنے والا وہ اسم ہے۔ یہ اس کی بڑی آسان سی پہچان ہے، آیت کے مبارکہ کے اندر جب یہ آئیں گے تو ہم کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، اور ہمارے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، اس کو سمجھنا اور مزید آسان ہو جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے کچھ حرف جر ان کو کہتے ہیں جس کو پوزیشن میں نے کہا تھا، ان کی کل تعداد جو ہے وہ 17 ہے۔ بھی گرامر پڑھنے والے اور اس کو مدارس میں جو بچے اور جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرف، ان کو حرف جارہ بھی کہتے ہیں، لیکن اصل اس کی ٹرمینالوجی حرف جر، تو حرف جر یا حرف جارہ یہ دونوں صورتوں میں ان کے نام معروف ہیں۔ جر کا معنی ہوتا ہے جہاں یہ لفظ آ جائے اس کے بعد آنے والا کلمہ اس کو زیر دی جاتی ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ان کی کل تعداد 17 ہے، مگر قرآن مجید میں جو حروف جر استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جو ریپیٹڈلی بار بار استعمال ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو وہ گراف میں بتائے تھے نا کہ 45% وہ کلمات ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ان میں یہ 10 ان میں سے شامل ہیں، کہ اگر یہ 10 اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کا معنی ہمیشہ وہی رہے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں با آتی ہے تو با کا معنی ساتھ، واؤ کا معنی اور، اس کا معنی یہاں تک کہ یہ بھی اردو سے ملتا جلتا اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لام دیر لی، لام کے نیچے جیسے للہ، اللہ کے لیے، من اس کا مطلب ہے سے، کاف
اگر آ جائے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا کی طرح. فی کا مطلب میں، جو ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان کے متعلق انگلش میں اباؤٹ جس کو ہم کہتے ہیں. لا پر جس کو انگلش میں آن بھی کہتے ہیں، یعنی اوپر کسی چیز کے اوپر، ٹیبل کے اوپر جب کوئی چیز پڑی ہو. لا کی طرف یعنی ٹورڈز جیسے ہوتا ہے، کی طرف. جیسے یہ من سے لا کی طرف. تو جیسے من مکہ المکرمہ الا مدینہ المنورہ. تو یہ بھی آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان سا. تو یہ حروف جارہ کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں. ان کو بار بار اپنی نظروں سے اگر گزاریں اور اس کو یاد کریں اور آگے اس کی پریکٹس بھی کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے ہم معنی اس کا سمجھیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. وہی عربی کلمات جن کے ہم نے گرامر یعنی ناؤن اس کے اوپر فوکس کریں گے آج، یعنی اسم. اور جو ہم نے حرف جر کی پہچان کیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مبارکہ کا ترجمہ کریں گے، جو انشاءاللہ. دیکھیے، یہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مبارکہ جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، معروف ہیں، بار بار آپ کی نظروں سے گزری ہوئی ہیں. ان کی کل تعداد یہ دیکھیے، یہ آیات مبارکہ اس کی 5 ہیں. اگر ہم روٹین کے حساب سے الف لام میم کے علاوہ کاؤنٹ کریں، جس طریقے سے ہم اگر ریگولر جیسے کرتے ہیں، تو یہ تقریباً 42 کے قریب اس کے کلمات بنتے ہیں. ایسے اگر گنیں ہم ذالکہ کو اگر ہم 1، الکتاب 2، لار 3، ریبہ 4، فی، یعنی اس طرح اگر کاؤنٹ کرنے لگیں تو یہ اس کو ہم الفاظ کہتے تھے. لیکن اب ہم نے پڑھا کہ یہ الفاظ نہیں، یہ کلمات ہیں. لیکن یہ کلمات بھی کیسے ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ والا جو پچھلی ہماری ویڈیو تھی اس کے اندر بھی ہم نے ڈیٹیل سے بتایا تھا. ابھی میں نے آپ کے لیے جو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مبارکہ ہیں ان کو بھی سپلٹ کیا ہے، ان کو بھی بریک ڈاؤن کیا ہے. یہ دیکھیے جی. تو یہ اگر یہ دیکھیے ایک ایک جو اس کے کلمات ہیں ان کو سپلٹ کریں اگر گرامر کی رول سے، تو الف لام میم کے علاوہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کے علاوہ اگر آپ یہاں سے لے کر المفلحون تک اگر کاؤنٹ کریں تو ان کی تعداد 57 بنتی ہے. جو اگر ہم روٹین میں پڑھتے اگر کاؤنٹ کرتے تو شاید وہ 40 سے 42 اگر ہم اس کو کاؤنٹ کر پاتے. لیکن گرامر کی روح سے جو اس کے کلمات بنتے ہیں جس کو ہم نے 77,845 کہے تھے، تو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مبارکہ میں ان کی تعداد 57 یعنی 57 ہے. اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے واؤ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے. واؤ جو ہم نے حرف جار میں پڑھا، یہ دیکھیے با بھی آیا یہاں پہ، یہ بھی با آیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واؤ آیا ہے، یہ حرف جر ہیں. تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ حرف ہے. اس کا معنی وہی جیسے یہ للمتقین، لام اگر اکیلا تھا اس کا معنی تھا کے لیے، للمتقین متقین کے لیے، ٹھیک ہے. فی بھی آ گیا، فی کا معنی تھا میں، ٹھیک ہے. تو یہ آگے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی پریکٹس ہے. جو ایک ایک آیت مبارکہ کو ہم لیں گے اور اس کو اسی طرح سپلیٹ کریں گے، اور اس کا ایک ایک کلمہ کا جو گرامر کی روح سے اس کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کا لفظی اور پھر بامحاورہ ترجمہ ہے آگے. تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے انہی اسم کو آپ کے لیے شارٹ لسٹ کر کے تو الگ سے اسماء لکھ دیے ہیں. یہ تمام اسماء ہیں. الکتاب اردو میں بھی معنی معروف ہے، ریب شک. دیکھیے اس کے اوپر یہ آ گیا، تنوین آئی ہے، ریبن، ٹھیک ہے. ہدن اس کے اوپر بھی تنوین آئی ہے. المتقین ال آ گیا، الغیب ال آ گیا، ٹھیک ہے. الصلاۃ معنی نماز کا، اس کے کیوں اسم ہے ال آ گیا. الآخرہ اس کے شروع میں بھی ال آیا ہوا ہے. تو رب، ٹھیک ہے. قبل المفلحون اس کے اوپر بھی ال آیا ہے. تو الذین، ذالکا، اولئکا، ما اور کا. یہ بھی اسماء ہیں مگر یہ اسم کی ایک سب کیٹیگری ہے، ایک اور قسم ہے، یہ اس میں فال کرتے ہیں. یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. آنے والی ویڈیو میں پوری ایک ویڈیو ایسے جو کلمات ہیں ان پر کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پہ لکھ دیے ہیں کہ ان کے معنی بھی آپ کے سامنے. اللہ دینا جہاں آئے گا قرآن مجید میں اس کا ہمیشہ معنی وہی رہے گا، وہ لوگ جو.
ٹھیک ہے، ذالکا یہ وہ کے لیے، یعنی جیسے ڈیٹ انگلش میں ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اولائکا یہ جمع کے لیے وہ، جیسے یعنی دوز، ڈیٹ اور دوز، جیسے ڈیٹ اور دوز ہے ایسے عربی میں ذالکا اور اولائکا ہے۔ اسی طرح ما کا معنی جو کا دیتا ہے، اور کاف اگر آ جائے تو اگر بعد میں آئے تو اس کا معنی آپ کا یا تمہارا ہوگا، اگر پہلے آ جائے تو اس کا معنی کی طرح ہوگا۔ یہ کچھ ورب ہیں، جیسے یؤمنون، یقیمون، ينفقون، یؤقنون، رزقنا، انزلہ۔ اب یہ تمام اس کے معنی دیکھیں، یہ ہم نے پڑھا تھا، یا اگر آ جائے تو اور آخر میں باء نون آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ سب۔ دیکھیے وہ سب ایمان لاتے ہیں، وہ سب قائم کرتے ہیں، یقیمون، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا اردو کا لفظ ہے، یوقنون یقین رکھتے ہیں، وہ سب یقین رکھتے ہیں، یہ رزق سے ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا، انزلہ نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ دیکھیے یہ حروف ہیں چھوٹے چھوٹے، جو قرآن مجید کا 45% حصہ ہیں جو بار بار رپیٹ ہوں گے، جو ہم نے آپ کو پہلے 10 بتائے تھے ان میں سے بھی یہاں پہ شامل ہے، با سات، واو اور لام کے لیے، فی اس کا معنی میں، الا پر، الا کی طرف، من سے، لا نہیں۔ تو یہ والے کلمات جو ہیں یہ سورہ بقرہ کی ان 5 آیات مبارکہ میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال ہوئے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم کس طرح سے، یہ ہمیں ہیلپ فل ہوں گے، ہمیں یہ کیسے آسان بناتے ہیں ہمارے لیے ترجمہ کرنا۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم نے اسی طرح اس کا بریک ڈاؤن کیا۔ یہ دیکھیے اس کو بریک اپ کریں، اس کو سپلٹ کریں ان کے الفاظ کو، تو یہ کچھ اس طرح سے وہ بنیں گے کلمات اس کے، جس کا ہم نے یہ ترجمہ یہ شروع میں بتایا تھا کہ با جو ہے وہ حرف جر میں سے ہے، تو حرف اسم سے پہلے یعنی اس کے بعد جو بھی کلمہ آیا وہ اسم ہوگا۔ اللہ بھی اسم ہے، الرحمن، ویسے حرف تعریف اس کو کہتے ہیں، رحمان سے پہلے آیا تو رحمان بھی اسم ہو گیا، اسی طرح رحیم بھی اسم ہو گیا ال کی وجہ سے۔ تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے وہ جو 5 علامتیں پڑھی تھی، تو ال ایک علامت ہو گئی، با بھی علامت ہو گئی، جس سے ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ اسم ہے۔ یہ دیکھیے اب اس کا یہ لفظی ترجمہ کرنا نہایت ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ با کا معنی ساتھ، اسم کا مطلب نام، اللہ، اللہ کا اس میں جلالت ہے، تو الرحمن کی وجہ سے، ال کی وجہ سے نہایت مہربان، اور الرحیم کی وجہ سے، ال کی وجہ سے ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ جی یہ دیکھیے الف لام میم، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہیں حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آگے آیت مبارکہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کو جب سپلٹ کریں گے تو یہ دیکھیے کتنے کلمات بن جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مزید جب بھی دوبارہ آئے گا تو میں ال کو الگ سے نہیں کروں گا، اب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ ال جو ہے نا یہ ایک الگ کلمہ ہے، لیکن یہاں پہ اب اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہ اب ہم سیکھ گئے ہیں کہ یہ ال بھی ایک کلمہ ہے، تو یہ ال کی وجہ سے یہ کتاب جو ہے وہ اسم بن گئی۔ یہ دیکھیے یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالکا ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، ذالکا کا معنی وہ تھا، تو یہ اشارہ کے لیے، جیسے ڈیٹ ہم کرتے ہیں اس کو، اس میں اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ایسے جو کلمات ہیں یہ بھی تھوڑے سے ہیں، اس کی ایک الگ ویڈیو اور ایک الگ لیکچر کریں گے، لیکن آج کا جو مین فوکس ہے وہ آپ کا اسم کو پہچاننے میں اور جر، حرف جر کو پہچاننے میں وہ ہونا چاہیے۔ باقی اس لیے ایڈ کر دیے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو سامعین ہیں یا جو ناظرین ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ پہلے سے بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ بھی انشاءاللہ جان جائیں گے، تو ساری چیزیں لکھ دی ہیں، کچھ چیزوں کے ٹرم کے ساتھ آپ کی واقفیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو الکتاب، ال کی وجہ سے اسم ہو گیا، لا حرف نفی ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف جر نہیں، یہ حرف نفی ہے۔ اسی طرح ریب یہ جو ہے اسم ہے، ہی یہ حرف جر میں سے تھا، ہی یہ اس میں ضمیر ہے،
یہ اس میں ضمیر کی بھی انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ اس میں ضمائر جس کو پروناؤن کہتے ہیں اس کے اوپر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا دیکھیے لفظی ترجمہ آ گیا، الف لام میم، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک کا ترجمہ وہ، الکتاب کا معنی عظیم کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی میں ہی اس میں۔ تو اب یہ بن گیا اس کا ترجمہ، الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ آپ نے آج تک غور نہیں کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں یہ وہ عظیم کتاب ہے، اب دیکھیے یہ جو ہے نا یہ مفہوماً لیا گیا ہے، اصل اس کا ترجمہ ہے ذالکہ کا وہ عظیم کتاب، تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل اس میں کے اندر ہے کہ یہ اس کے اندر کیوں ہے، میں فی الحال اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا، لیکن یہ عظمت کے لیے بات کر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کو اللہ پاک نے عرش الہی سے اتارا اور اپنے یہ اس کا کلام ہے، یہ وہ اس کی عظمت کے یہ ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ اس کو بھی اگر ہم اس نے سپلٹ کیا، یہ آپ کے سامنے ہے، اب تنوین کی وجہ سے یہ اسم ہو گیا، للمتقین سے پہلے لام تھا، حرف جر میں سے تھا، حروف جر میں سے آ گیا، المتقین اب یہ اسم نون بن گیا، بڑی آسانی سے ہم نے پہچان لیا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور الذین، الذین میں نے عرض کیا کچھ مزید اسماء کی اقسام ہیں، یہ اس میں ہم پڑھیں گے، تو اس کو فی الحال اس کا معنی تھا وہ لوگ جو، فی الحال اس کا نام میں نے عرض کر دیا، اس میں موصول کہتے ہیں، اس کی کیا ہے اس کے لیے الگ ہم لیکچر آئے گا، وہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہم اس میں پڑھ لیں گے۔ یؤمنون، یہ بھی فعل ورب میں ہے، اب ورب کی ایک قسم ہے فعل مضارع، ابھی اگر جن کو معلوم ہے ان کے لیے ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو یہ فی الحال یہ فعل ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ با، یہ حرف جر، آج زیادہ فوکس با اور الغیب، یہ اس کی وجہ سے اسم ہے۔ یہ دیکھیے اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ، ہدایت لام کے لیے، المتقین ہم جانتے ہیں پرہیزگار لوگ، الذین وہ لوگ جو، یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ وہی رہے گا، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، ساتھ با کا معنی ساتھ، الغیب غیب، تو اب اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ جو بن گیا، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے ان کی اب علامتیں آ رہی ہیں، جو پہلی علامت آئی ہے وہ لوگ جو غیب ایمان لاتے ہیں، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ دیکھیے اصل میں یہ تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پہ میں نے من اور ما الگ لکھا ہے، آپ پریشانی ہو کہ یہ من غلطی نہیں ہے، اصل میں یہ من تھا، جو قرات تجوید و قرات کے اصول کے مطابق جب نون کا میم میں ادغام ہوا تو یہ مما بن گیا، جو تجوید و قرات پڑھنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں، لیکن جب اس کو الگ سے لکھیں گے تو یہ من ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں، واؤ حرف عطف میں آ گیا، اس کو بھی الگ سے ہم دیکھیں گے، یقیمون، اب یہ واؤ حرف عطف میں بھی ہے اور واؤ حرف جر میں بھی ہے، تو اس کی بھی پہچان ہم کریں گے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں حرف جر جب آئے گا تو اس سے آگے آنے والا ایک تو وہ اسم ہوگا، اور دوسرا وہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے جو آخری کا کلمہ ہوگا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آئے گی، تو یقیمون کے نیچے زیر بھی نہیں آئی، اور یہ ویسے بھی فعل مضارع ہے، تو ایسی چیز جو واؤ آئے گا اس کو کنجکشن کہتے ہیں، جیسے اینڈ کے معنی میں انگلش میں اینڈ آتا ہے، یہ اس معنی میں ہے، جب یہ زیر دے گا تو وہ اس وقت وہ حرف جر بنے گا، اس وقت یہ حرف عطف میں ہے، یقیمون یہ فعل مضارع، الصلاۃ یہ بھی ال کی وجہ سے اسم، واؤ حرف عطف، پھر یہ جیسے میں نے عرض کیا من یہ حرف جر میں سے ہے، ما اس میں موصول ہے، اس کا الگ سے ویڈیو آئے گی، اس کے اوپر ہم اس کو دیکھ لیں گے اور یہ بڑی آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رزقنا یہ بھی فعل ہے اور فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس میں ضمائر میں سے پروناؤن میں سے ہے انشاءاللہ،
اور यूनफिकून ये फ़ेल, इसको फ़ेल को फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। इसका हम तर्जमा ऑलरेडी कर चुके हैं, लफ्ज़ी तर्जमा अलग से पढ़ चुके हैं। अब जल्दी से इसको देखने के लिए, और वो सब कायम करते हैं नमाज, सलात नमाज, वाओ और, मिन में से, जो मा जो रज़क़ना हमने अता किया, हम उन सब को, और यूनफिकून वो सब खर्च करते हैं। तो इसका अगर बा मुहावरा तर्जमा करेंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा, और नमाज को तमाम हकूक़ के साथ कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ आपने ये तर्जमा तीसरी आया मुबारका का भी कर लिया। जी देखिए, अब ये उसी तरीके से ये वाव हरफ अतफ में से बार बार रिपीट हो रहा है, अल्लाह दीना भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी उन्हीं 45% हिस्से में से है अल्लाह दीना भी, कि अगर आपको ये भी याद आ जाए तो बार बार ये भी अल्फाज आएंगे। यो मेनूना, ये या और वाव नून वाला जो कायदा हमने पढ़ा था ये उसके अंदर है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि या अगर आ जाए उसका माना वो, और वाव नून का माना सब, तो ये वो सब ईमान लाते हैं। बा ये फेल था, ये फेल फेल मुदारे, हरफ जर, मा इसमें मौसूल में से फेल माजी, और उनजिला ये देखें नाजिल किया गया फेल माजी, इला की तरफ हरफ जर, और काफ, ये जो काफ अगर बाद में आए तो ये ज़मीर होता है, अगर पहले आए तो ये हरफ जार आएगा। आप सोच सकते हैं कि वहाँ हरफ जार में तो काफ आया था, वो तो हरफ जार में था, लेकिन अगर वो कलमे से पहले आए, यानी ये जो कुरान मजीद के आए मुबारक के अंदर है उसके अंदर पहले आए तो वो कहा आएगा। जब इसका मौका आएगा तो आपको बता दीजिए, इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी का पता चल जाएगा। जैसे हम दुरूद पाक में भी पढ़ते हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो कमा काफ आता है ना, इसी तरह वो आता है, तो वो काफ पहले आता है। ये काफ बाद में जो आएगा वो इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन होगा। तो अब इसका ये देखिए लफ्जी तर्जमा है, और वो लोग जो वो सब ईमान लाते हैं, साथ बामाना साथ, माँ का मतलब जो, उन जिला नाजल किया, इला की तरफ, और काफ आपके लिए, ये जो प्रोनाउन में से है, और वो लोग जो आपकी तरफ नाजल किया गया उस पर ईमान लाते हैं। ये एक मजमून जो पीछे है वो उसके साथ इसका रब्त है। ये देखिए, और ये देखिए वाओ हरफ अतफ, मा इसमें मौसूल, इसका माना जो, उन जिला नाजल किया गया, फेल माजी फेल आ गया, मिन हरफ जर में से है, से आ गया, कबल पहले, ये भी इसम है। ये देखिए इससे पहले हरफ जार आया है, बाद में कबल है, तो ये भी इसम है, तो इसका माना पहले, और काफ ये कबली का यानी बाद में आया है, तो ये इसमें ज़मीर में से आएगा। तो ये अब इसका जो मुहावरा तर्जमा बन गया, और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया उस सब पर भी ईमान लाते हैं। ये देखिए, वबिल आखिरति हम यूकिनून, अब यह भी, इसका भी अब आप पहचान के बिल्कुल वाओ, ये हरफ अतफ, बा हरफ जर बार बार रिपीट हो रहा है। अल आखिरा, अल की वजह से आखिरत इसम हो गया, हम ये इसमें ज़मीर है, यूकिनून वो सब यकीन रखते हैं। तो यकीन रखना एक उसके अंदर एक्शन है, काम हो रहा है, तो ये फेल है और फेल मुदारे है इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल इतना भी याद रखें कि ये फेल है, और ये, और वो आखिरत पर भी कामल यकीन रखते हैं, ये उसका बामुहावरा तर्जमा बन गया। ठीक है जी, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। जी, ये इसको स्प्लिट किया हमने, उलाइका, ये इसमें इशारा, और अला जो है वो उसका माना पर, यह हरफ जर्फ में से है, हुदन ये तनवीन की वजह से भी है, तो ये इसम भी है, और तनवीन की वजह से भी है, और ये इसके पीछे जो है ना हरफ जर भी आई है। इसी तरह मिन मिर रब्बी, ये मिन ये हरफ जार आ गया, और रब ये इसम आ गया, तो हिम ये इसमें ज़मीर प्रोनाउन में से आ गया। वो सब यानी उलाई का वो सब, अला का माना पर, हुदन का मतलब हिदायत, मिन का मतलब से, रब रब ये इसम इसका माना आसानी के साथ, और हिम वो सब या उन सब इस तरह का माना आएगा। तो ये देखें, वही अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं जिनकी निशानियां पीछे बयान की गई हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये देखिए
वाव ये हर्फ अतफ में से है, उलाइका इसमें इशारा, हम इसमें ज़मीर, और अल मुफलिहून अल की वजह से इसम यानी कामयाबी पाने वाले। तो ये इसका हकीकी माना बन गया वो जो बामुहावरा तर्जमा, और वही हकीकी कामयाबी पाने वाले हैं। ये देखिए जितनी हमने ये जमालन पूरी आयतें जो पहली पांच आयतें मुबारक, अब आप उनको आसानी से पढ़ेंगे तो अब आप एक एक जो कलमा है ज़ालिका अल किताब ला रईबा उसका करेंगे तो उसका फिर बामुहावरा तर्जमा आप इसको पढ़ें और इसकी खुद प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप इसको बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकेंगे। इन आयत मुबारक में मुख्तसरन जो मजमून बयान हुआ है देखिए वो एक स्लाइड में कुरान मजीद की हक्कानियत और शक व शुबा से बालातर होना बयान किया गया। कुरान मजीद का परहेजगारों के लिए हिदायत होना बयान किया गया और परहेजगारों की अलामात का तज़करा ये यूँ किया गया, यानी गैब यानी ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब और साबिक़ा आसमानी कुतब पर ईमान लाते हैं। ऐसे परहेजगारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में हिदायत और आखिरत में कामयाबी का ऐलान। ये वो पांच आयात मुबारक में मज़ामीन बयान हुए हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की इस काविश को आपने को फ़ायदा देगी और आप इसको पसंद भी करेंगे, उसको इसको याद भी करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके अंदर कोई बेहतरी या कोई लेक्चर के अंदर समझने में कोई दुश्वारी हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियो में उसको मज़ीद वजाहत के साथ बयान कर दिया जाएगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।